بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اماں جنتیں کو آواز دی. میری پہلی پکار پر ہی اماں جنتیں فوراً چلی آئیں. میں نے انہیں اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہا کیونکہ اس وقت میری بھوک بہت زوروں پر تھی اور مجھے جب بھوک لگتی تھی تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا. اماں جنتیں بھی چونکہ میری عادت کو سمجھتی تھیں اسی لیے وہ فوراً ہی کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئیں. میں تو اب تک اپنے بستر پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا. اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا اور چونکہ میں ابھی باہر سے آیا تھا تو جسم بھی گندا گندا سا محسوس ہو رہا تھا. میں نے سوچا کہ پہلے نہا لوں لیکن پھر بھوک کا خیال ہر بات پر حاوی ہو گیا. اماں جنتیں چند منٹوں کے بعد ہی میرے لیے گرما گرم کباب فرائی کر کے لے آئیں اور ساتھ چائے کا ایک کپ تھا. میں نے شکر بھری نظروں سے اماں جنتیں کی طرف دیکھا. اماں جنتیں میرے لیے اللہ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی. میں جب چھوٹا سا تھا تبھی سے اماں جنتیں کو اس گھر میں دیکھ رہا ہوں اور اب میں 27 سال کا بھرپور جوان ہوں اور ابھی بھی میں اماں جنتیں کو اسی طرح اپنے گھر میں کام میں مصروف دیکھ رہا ہوں. اماں جنتیں نہ جانے کہاں سے آئی تھیں کہاں سے نہیں، لیکن میری امی بتاتی ہیں کہ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی اماں جنتیں ہمارے گھر آ گئی تھیں. شاید ابو کو کسی نے بتایا تھا یا اماں جنتیں کو سہارے کی ضرورت تھی اس وجہ سے وہ یہاں پر چلی آئیں. امی کو بھی اس بارے میں صحیح معلوم نہیں تھا لیکن تب سے لے کر آج کے دن تک اماں جنتیں اسی گھر میں موجود ہیں اور ہمارے گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں. اماں جنتیں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں آتی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا جاننے والا ہے. میں اکثر اماں جنتیں سے حیرانی سے یہ سوال بھی کرتا تھا کہ اماں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اسی گھر میں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے اپنا آپ اس گھر کے لیے وقف کر دیا ہے. کیا آپ یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جاتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن اماں جنتیں میرے سوال سن کر مسکرا دیتی اور کچھ نہ کہتی. میں مزید الجھ جاتا کیونکہ جس طرح میری امی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اماں کا کوئی بھی نہیں تھا. پھر اماں جنتیں کہاں سے آئیں اور کیوں آئیں؟ میرا نام علی ہے اور میں ایک 27 سال کا بھرپور جوان آدمی ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور شام کے وقت میں کچھ اسٹوڈنٹس کو گھر پر کوچنگ دیتا ہوں. میں کافی مصروف رہتا ہوں لیکن اس مصروفیت میں بھی میں اپنے گھر پر وقت دینا نہیں بھولتا. گھر میں میرا سب سے زیادہ لگاؤ اماں جنتیں سے ہے. یوں تو میں اپنی امی سے بھی بہت قریب ہوں لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اماں جنتیں کے ساتھ جس طرح کا محبت اور لگاؤ ہے ویسا مجھے اپنی امی کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اماں جنتیں کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ تو نہیں پتا لیکن امی بتایا کرتی تھی کہ جب میں چھوٹا سا 2 سال کا تھا تو اماں جنتیں بے سہارا اور بے آسرا تھی. ابو انہیں گھر پر لے آئے، چند دنوں کے لیے انہیں پناہ دے دی. اس وقت اماں جنتیں کا بہت برا حال تھا لیکن وہ چند دن ایک لمبے عرصے پر محیط ہو گئے. اماں جنتیں جو اس گھر میں چند دنوں کے لیے آئی تھیں یہیں کی ہو کر رہ گئیں. میری امی کا بھی ان کے ساتھ اتنا دل لگا اور کچھ اماں جنتیں نے جس طرح سے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، امی کو اس سے بہت سہولت ہو گئی. اماں جنتیں نے اس گھر کو بالکل ایسا سمجھا جیسے کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے. امی کا کہنا تھا کہ اماں جنتیں کو اس کے شوہر نے گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا تھا اور وہ زخمی حالت میں سڑک کنارے بیٹھی تھی. اماں جنتیں ابو کے کسی دوست کو ملی تھی. وہ کافی زخمی حالت میں تھی اور ان کے جسم کے مختلف زخموں سے خون بہہ رہا تھا. ابو کے دوست نے انہیں ایک ہسپتال میں دکھایا، ان کی مرہم پٹی کروائی اور پھر ابو سے اس کا تذکرہ کیا. ابو انہیں اپنے طور پر اپنے گھر لے آئے کیونکہ ابو مزاج کے بہت نرم اور دل کے بہت مہربان تھے. اماں جنتیں جب یہاں پر آئی تھیں تو ان کی حالت کافی خراب تھی. وہ چپ چاپ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی. انہیں آوازیں دے دے کر کھانا کھلایا جاتا، اسی طرح انہیں ہلا ہلا کر مخاطب کیا جاتا. اماں جنتیں تو جیسے گم سم سی ہو کر رہ گئی تھیں. لیکن ایک بات تھی کہ اماں جنتیں امی کے کہے بنا ہی میری طرف متوجہ ہو گئی. میں اس وقت چھوٹا سا تھا. امی اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تو اماں جنتیں میری چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں میرے ساتھ شامل ہو جاتی. مجھے سنبھالنے لگی، مجھے وقت پر کھانا دینا، نہلانا دھلانا، کپڑے چینج کروانا، یہ سب کچھ اماں جنتیں ہی دیکھنے لگی. آہستہ آہستہ امی کو بالکل بے فکری ہو گئی. اماں جنتیں کو معلوم تھا کہ میں کیا کھانا چاہتا ہوں، مجھے کب کیا چاہیے. اماں جنتیں وہ سب کچھ اچھے سے جانتی تھیں. امی کے پاس اب میری چھوٹی بہن آ چکی تھی اور امی اس کے ساتھ لگی رہتی تھی.
لیکن اماں جنتیں نے مجھے امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آہستہ آہستہ اماں جنتیں کے بہت قریب ہو گیا۔ میں جب گھر سے باہر آتا تو اماں جنتیں کو آوازیں دیتا، ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا۔ اماں جنتیں میری طبیعت سے واقف تھیں، انہیں معلوم تھا میں بھوک کا بہت کچا ہوں، مجھے بھوک لگ جائے تو میں فوراً کچھ کھانے کے لیے جاتا ہوں۔ اسی لیے اماں جنتیں میرے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز بنا کر رکھ دیا کرتی تھی جو جلدی جلدی مجھے دے دیتی۔ اماں جنتیں نے میری پسند کی ہر شے بنا کر رکھی ہوتی تھی اور میں اسے مزے لے لے کر کھاتا تھا۔ یوں تو میرے باقی بہن بھائی بھی اماں جنتیں کے قریب تھے، اماں جنتیں نے انہیں بھی اپنی محبت اور پیار سے نوازا تھا، لیکن میرے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ اماں جنتیں جس طرح میرا خیال رکھتی تھیں، جس طرح وہ میرے ساتھ لگی رہتی تھیں، وہ کوئی سگی ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں تو اس بات سے بے خبر تھا کہ اماں جنتیں ہمارے گھر میں ملازمہ ہیں، میں تو انہیں اماں ہی کہتا تھا اور میرے لیے وہ ایک ماں ہی تھیں۔ اماں جنتیں میری کامیابیوں پر اسی طرح خوش ہوتی جیسے ایک ماں ہوتی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی، ان کے اندر کی ہمت کم ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ کام کرتی۔ اماں جنتیں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اکثر اماں سے اس بارے میں سوال کرتا، لیکن وہ جواب میں صرف مسکرا دیتی، کچھ بھی نہ کہتی۔ اب ہمیں اماں جنتیں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنا گھر ان کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ تاہم اماں جنتیں ایک ایسی شخصیت تھیں جس میں ایک اسرار اور راز محسوس ہوتا تھا۔ اماں جنتیں ہمیشہ اچھا پہنتی اور اس طرح پہنتی جیسے انہیں پہننے اوڑھنے کا بہت سلیقہ ہو۔ ان کا انداز شاہانہ محسوس ہوتا تھا۔ میں کبھی یہ جان نہیں پایا کہ اماں کے پاس اتنے اچھے لباس کہاں سے آتے ہیں۔ یہی سوچ کے رہ جاتا کہ شاید میری امی کے ہوں گے جو انہوں نے اماں کو دے دیے۔ اماں جنتیں کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور ہے جو میری ماں نے بتایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار میں اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، کچن میں چولہے کے اوپر پانی گرم رکھا ہوا تھا۔ اس وقت گھر میں گیزر کی سہولت نہیں تھی، پانی چولہے پر ہی گرم کر کے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں کیونکہ صحن میں کھیل رہا تھا، اسی لیے نہ جانے کس طرح میری بال اچھل کر چولہے پر رکھے ہوئے گرم پانی میں جا کر گر گئی۔ میں فوراً بال کے پیچھے لپکا اور اگلے ہی لمحے بنا سوچے سمجھے گرم پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ میری چیخوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ امی جو قریب ہی کسی کام میں مصروف تھیں، میری چیخیں سن کر بھاگی آئیں، اور جب میرے ہاتھ کا حال دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا ہاتھ سارا جل چکا تھا اور اوپر سے کھال اتر چکی تھی۔ اتنی بری طرح جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر میری امی تو رونے لگی، جبکہ اماں جنتیں جو کہ میری چیخوں کی آوازیں سن کر ہی وہاں آئی تھی، انہوں نے امی سے کہا کہ تم رو مت، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا اسے۔ اماں جنتیں نے یہ کہتے ساتھ ہی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر وہ مسلسل اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ کی حالت بدلنے لگی۔ میں تکلیف کی شدت سے چلا رہا تھا، لیکن اب جیسے مجھے سکون ہو گیا اور میں سکون محسوس کر رہا تھا، لیکن اماں جنتیں مسلسل کچھ پڑھ پڑھ کر میرے ہاتھ کے اوپر پھونکتی رہیں، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرا ہاتھ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اب صرف ہلکا ہلکا جلنے کا نشان تھا۔ امی یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے اماں جنتیں سے پوچھنے لگی، جنتیں بی بی، یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اماں کہنے لگیں کہ میرے بڑوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، جو جلے کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے وہی پڑھی ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جلے کے نشان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اماں جنتیں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن امی حیرت سے ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا جلا ہوا ہاتھ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ حیرت کے مارے کبھی اماں جنتیں کو دیکھتی، کبھی میرے ہاتھ کو، جبکہ میں اب دوبارہ کھیل میں مصروف ہو چکا تھا۔ مجھے ہاتھ میں تکلیف تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ تکلیف بہت کم تھی، اس لیے میں اس تکلیف کو بھلائے دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب ابو گھر پر آئے تو امی نے آج ہونے والا سارا واقعہ ابو کو بتایا۔
ابو خود بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اماں جنت منٹوں میں ہاتھ ٹھیک کر دیں، جبکہ اس کے لیے تو ایک مناسب علاج کی ضرورت تھی۔ لیکن اماں کی بدولت میرا ہاتھ گھر پر ہی بہتر ہو گیا تھا۔ ابو نے بھی اماں کو بلا کر دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں کچھ رقم تحفتاً دینا چاہی، لیکن اماں نے منع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ علی کے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے آپ علی کے کاموں کا معاوضہ نہ دیا کریں۔ اماں جنتے کی بات سن کر ابو نے سر ہلا دیا، تاہم امی دوپہر والے واقعے کو بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد اماں جنتے پر سب ہی بہت یقین کرنے لگے۔ جب بھی امی کی طبیعت خراب ہوتی تو اماں جنتے ان پر دم کر دیتی۔ امی کچھ ہی دیر بعد ایک دم ٹھیک ہو جاتی۔ میرے لیے تو اماں جنتے کی بہت خاص عنایت تھی۔ وہ میرے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ اماں جنتے جب سے ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے ہمارے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اضافہ ہی ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ابو کو کام ملتا گیا اور ہمارے گھر میں خوشحالی آتی گئی۔ اماں جنتے جب سے آئی تھی شاید وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، یا پھر ابو کو ایک بے سہارا کو سہارا دینے کا انعام ملا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اماں جنتے کے آنے کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اب جبکہ میں جوان ہو چکا تھا، دل سے اماں جنتے سے محبت کرتا تھا اور ان کی عنایات کا قائل تھا۔ اماں جنتے آج کل کچھ بیمار رہتی تھیں، لیکن بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک لگتی تھیں، کچھ نہیں کہتی تھیں۔ تاہم مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی ہمت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بیمار ہوتی جا رہی ہیں۔ اماں جنتے کو میں اکثر کہتا کہ چلیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن اماں گھر سے باہر کہیں نہیں نکلتی تھی۔ آج تک اتنے سالوں میں نے انہیں گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اماں کو اس گھر سے اتنا عشق تھا کہ وہ یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے اب جب بھی میں انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتا تو وہ خاموش ہو جاتی اور یہی کہتی کہ مجھے نہیں جانا، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ لیکن اماں، آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اگر آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیں تو شاید فرق پڑ جائے۔ لیکن اماں جنتے نے سہولت سے منع کر دیا اور کہا علی بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دیا، لیکن اماں کے چہرے سے ہی مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے بھی اماں کے لیے بات کی، انہیں کہا کہ آپ ہی کسی طریقے سے اماں کو قائل کریں تاکہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ لیکن امی کہنے لگیں کہ وہ کسی طور راضی نہیں ہوں گی، اسی لیے تم ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کو رہنے دو۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی، میں بھی اس بات کو بھول بھال گیا۔ اب آج کل گھر میں میری شادی کا موضوع زیر بحث بنا ہوا تھا، کیونکہ میں اب پڑھ لکھ کر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور ایک اچھی خاصی رقم کما رہا تھا۔ میری امی کا خیال تھا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں بہو آ جائے اور ہمارے گھر میں بھی رونق ہو۔ میرے چھوٹے بہن بھائی تو بہت خوش تھے، وہ تو ابھی سے ہی نت نئے پلان بنانے لگے، جبکہ میں ابھی امی کو ٹال دینا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ ابھی 2 سال اور گزر جائے، لیکن امی اور ابو کسی طور نہیں مانے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہی مناسب وقت ہے، تمہاری شادی کر دینی چاہیے، بلا وجہ زیادہ دیر مناسب نہیں ہے۔ میں پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن پھر چپ کر گیا۔ اماں جنتے بھی مجھے بہت خوش نظر آئی، وہ بھی مجھے کہنے لگی علی بیٹا تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے تاکہ میں بھی تمہارے بیوی بچوں کو دیکھ کر مر سکوں۔ اماں کی یہ بات میرا دل دہلا گئی۔ میں نے اماں کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اماں آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، لیکن دوبارہ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ میری اتنی محبت پر اماں نہال ہو گئی۔ پھر جلد ہی گھر والوں نے ایک مناسب سی لڑکی دیکھ کر میری بات طے کر دی۔ امی ابو تو بہت خوش تھے، اماں جنتے بھی بہت خوش تھی۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ لیکن انہی دنوں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے اپنے مخصوص وقت پر اٹھا تو اپنے ناشتے کے لیے اماں جنتے کو آوازیں دینے لگا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا، لیکن میرے 2-3 دفعہ پکارنے پر اماں جنتے نہیں آئیں۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔
اماں جنتیں میرے ایک بار پکارنے پر ہی آ جاتی تھیں، اور اول تو مجھے پکارنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتی تھی، یا پھر میری پکارنے پر اگلے لمحے ہی وہ یہاں پر آ جاتی۔ میں حیران ہوتا ہوا باہر آیا، سامنے کچن میں گیا تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح اماں جنتیں کے کمرے کی طرف گیا تو اماں اپنے کمرے میں بھی نہیں تھی۔ میں اب صحیح معنوں میں تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ میں اپنی امی کے کمرے میں گیا، ان سے اماں جنتیں کے بارے میں پوچھنے لگا تو انہیں بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ بھی حیرت کا اظہار کرنے لگی، لیکن میرے تو اب صحیح معنوں میں پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ اماں جنتیں کبھی بھی اس طرح سے کہیں نہیں گئی تھی، اور نہ جانے اب وہ کہاں تھی۔ میں نے پہلے تو سارے گھر کو چھان مارا، پھر پریشانی کے عالم میں گلی میں نکل گیا۔ میں اماں جنتیں کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے بہت دور تک چلا آیا، لیکن اماں جنتیں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھر پر امی ابو الگ پریشان تھے، اور میں خود ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں کی خواری کے بعد میں ناکام و نامراد واپس گھر چلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اماں یا تو گھر پر آ چکی ہوں گی یا ان کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا ہوگا، لیکن گھر پر آنے کے باوجود مجھے پتہ چلا کہ اماں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن ابو کہنے لگے کہ بیٹا وہ تو گھر پر تھی اور گھر سے خود باہر گئی ہیں، تو پولیس میں ہم کیا رپورٹ کروائیں گے؟ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابو نے ہی مجھے کچھ دیر انتظار کے لیے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گئی ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا، تم ایسا کرو علاقے کی مسجد میں اعلان کروا دو۔ مجھے یہ خیال بہتر لگا، میں نے مسجد میں اعلان بھی کروا دیا۔ ارد گرد جتنی بھی مسجدیں تھیں سب میں اعلان کروا دینے کے باوجود اماں جنتیں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح سے لے کر شام ہونے والی ہو گئی تھی، اور میں اب نڈھال ہو چکا تھا۔ میں جو بھوک کا بہت کچا تھا، اماں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتی تھی۔ اب میں نے صبح سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، پانی کا ایک قطرہ تک میرے اندر نہیں گیا تھا۔ امی نے مجھے کھانا بھی دیا، لیکن میرے منہ سے ایک نوالا نہیں اترا۔ مجھے رہ رہ کے اماں جنتیں کا خیال آ رہا تھا، اور مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کہاں گئی۔ شام کو مغرب سے کچھ پہلے جب میں نے یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ اب میں پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا اور ان کے ساتھ مل کر خود ڈھونڈوں گا، ابو بھی اس کے بعد چپ ہو گئے۔ اب انہوں نے بھی مجھے نہیں روکا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر گیٹ چیک کیا تو باہر اماں جنتیں تھیں۔ میں بے حد حیران ہوا، روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ اماں اس طرح مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا علی بیٹا، تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو میں کہنے لگا اماں آپ صبح سے بتائے بغیر یہاں سے چلی گئی، میں بہت پریشان ہو رہا تھا، مجھے طرح طرح کے وسوسے ستا رہے تھے، نہ جانے آپ کہاں چلی گئی تھی۔ آپ تو زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، کبھی آپ نے باہر قدم تک نہیں نکالا، اور آج سارا دن بنا بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اندر تو آنے دو، ساری باتیں یہیں کر لو گے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں نے غور کیا کہ اماں کے ہاتھ میں کچھ چیزیں پکڑی ہوئی تھیں جن پر میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے وہ تھیلے پکڑ لیے اور اندر ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ ابو اور امی بھی اماں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، پریشانی سے دریافت کرنے لگے کہ آپ صبح سے کہاں چلی گئی تھی، کیا ہوا، سب خیریت تھی؟ اماں جنتیں سب کی فکر مندی اور پریشانی دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی، کہنے لگی دراصل میں بازار تک گئی تھی، آج تک کبھی زندگی میں بازار جانا نہیں ہوا، اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، لیکن میں اپنے طور پر کچھ خریداری کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے سارا دن لگ گیا۔ اماں جنتیں نے مختصر لفظوں میں سارے دن کی بات سنا دی تو امی کہنے لگی کہ اچانک آپ کو بازار جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ مجھے بتا دیتی، آپ کو جو چاہیے تھا میں لا دیتی۔ امی نے فکر مندی سے کہا تو اماں جنتیں کہنے لگی نہیں، میں خود لانا چاہتی تھی، اپنے علی کی دلہن کے لیے، اور اپنے علی کے لیے میں نے کچھ چیزیں خریدی ہیں، میں انہیں وہ خود دینا چاہتی تھی۔ اماں جنتیں نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو امی اور ابو ان کی محبت پر نہال ہو گئے، جبکہ میں خود ان کی اتنی محبت پر
انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ میری خاطر وہ انجان جگہ پر بازار میں چلی گئی۔ پھر اماں نے ہی وہ چیزیں نکال کر سب کو دکھائیں۔ بہت قیمتی انگوٹھیاں اور قیمتی ہار تھا۔ میں انہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ یہ سب بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے اماں جنت سے کہا بھی کہ آپ نے اتنی قیمتی چیزیں کہاں سے خریدی اور پھر آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اماں جنت کہنے لگی کہ یہ سب میں نے تیرے لیے جوڑ کر رکھا تھا، آخر تیرا باپ مجھے تنخواہ بھی تو دیتا رہا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں ذرا شرمندہ ہو گیا، لیکن اماں نے جو چیز خریدی تھی وہ بے حد قیمتی اور دیدہ زیب تھی۔ امی ابو بھی وہ سامان دیکھ کر خاموش رہ گئے، کہنے لگے کہ اماں یہ تو بہت مہنگی لگتی ہیں اور بہت قیمتی ہیں، آپ نے آخر اتنا خرچہ کیوں کیا؟ لیکن اماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے اور بہو کے لیے یہ سب بہت کم ہے۔ اماں نے میری ہونے والی بیوی کے لیے بہت سارے قیمتی لباس بھی خریدے تھے اور وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ان سب کا شاہانہ انداز اور ان لباسوں کی قیمتیں ان کے منہ سے بول رہی تھیں۔ میں اماں جنت کی اتنی خریداری اور اتنی قیمتی اشیاء کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ تاہم میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن جب اماں جنت نے وہ سب چیزیں سمیٹ کر میرے کمرے میں رکھ دی تو میں امی ابو کے کمرے میں چلا آیا۔ انہیں کہنے لگا کہ اماں صبح سے بغیر بتائے کہیں چلی گئیں، اب اتنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ لوٹی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اماں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کہیں اماں نے کوئی چوری تو نہیں کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہونٹوں سے یہ بات نکالی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ امی ابو مجھے ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امی ابو بھی یہی سب کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دم اتنا قیمتی سامان اور وہ بھی اتنی جلدی وہ کیسے خرید سکتی ہیں اور کہاں سے لا سکتی ہیں؟ اماں جنت نے ضرور کہیں کوئی چوری کی ہے یا کسی کا سامان چرا کر لائی ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ خاموشی سے سوچتے رہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر یہ سب چوری کا ہوا اور انہیں اماں جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہمارے گھر کی ساکھ تو خراب ہو جائے گی، ہماری بنی بنائی عزت کو بٹا لگ جائے گا۔ میں نے پریشانی اور فکر مندی سے کہا تو امی ابو بھی میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ ہم تینوں کو اپنی اپنی جگہ پریشانی لگ چکی تھی، اور مجھے تو خاص طور پر بہت زیادہ تھی، کیونکہ اگر یہ کوئی چوری کا کیس ہوا یا چوری کی اشیاء ہوئیں تو ہمارے گھر کی عزت بہت بری طرح خراب ہوگی اور یونیورسٹی میں میرا نام خراب ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی۔ تاہم میں نے امی سے کہا کہ آپ کل اماں سے اکیلے میں اس سلسلے میں بات کریں، ان سے پوچھیں کہ آخر وہ یہ سارا سامان کہاں سے لے کر آئی ہیں۔ آپ ان سے بہانے سے سوال کر کے اصل سچ نکلوانے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر امی نے سر ہلا دیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ کچھ ایسا بتا دیں جو ہمارے کام آ سکے۔ میں مطمئن سا ہو کر اٹھ گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد میں نے امی سے پوچھا کہ آپ نے اماں جنت سے بات کی تھی، کیا کہتی ہیں وہ؟ تو اماں کہنے لگیں کہ میری بات ہوئی تھی، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہ سارا سامان بازار سے خرید کر لائی ہیں اور اپنی مرضی سے ہی ساری اشیاء منتخب کی ہیں۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ مجھے اس دکان پر لے کر چلیں، کیونکہ مجھے یہ لباس بہت پسند آئے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، جب تم کہو گی تو میں لے کر چلوں گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ امی نے کہا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل میں ایک وہم سا جاگ گیا تھا۔ اس وجہ سے مجھے اماں جنت کا سچ بھی سچ نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ سارا سامان یا تو کسی کے گھر سے چوری کیا ہے یا چوری کے پیسوں سے خریدا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی سے کہا کہ آپ ایک بار گھر میں موجود سب قیمتی چیزوں کو دیکھ لیں، پیسے وغیرہ بھی چیک کر لیں، کیا وہ سب اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے موجود تھا۔ امی میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ایک بار اچھی طرح چیک کر لیتی ہوں۔ میں اب اماں جنت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے ابھی بھی اماں جنت پر شک تھا، اور جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا میرا شک برقرار رہنا تھا۔ تاہم امی نے گھر کا سارا سامان چیک کر لیا تھا، گھر کی قیمتی چیزیں اور اپنے پاس موجود رقم بھی انہوں نے اچھی طرح دیکھ لی تھی، لیکن وہ سب مکمل تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ تو پھر اماں جنت کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا؟ یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔
2-3 दिन तो मैं इसी परेशानी में घिरा रहा। फिर मैंने एक दिन अम्मा जन्नते से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया। मैंने घर में अम्मी और अब्बू से भी कहा कि मैं अब अम्मा जन्नते से खुद ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये मामला हजम नहीं हो रहा, और जब तक मैं इसकी तह तक नहीं पहुंच जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अम्मी अब्बू को भी मेरी इस आदत के बारे में इल्म था कि जहां पर मेरे दिमाग की सुई फंस जाती, जब तक मैं उस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं टिक कर नहीं बैठता था। अभी भी ऐसा ही हुआ था। रात के खाने से फारिग होने के बाद मैंने अम्मा को सबके लिए चाय बनाने का कहा और कमरे में लेकर आने के लिए कहा। खुद मैं भी अम्मी अब्बू के पास ही उनके कमरे में बैठा हुआ था। अम्मा जन्नतें हम सब के लिए चाय बनाकर ले आई। वो चाय रखकर बाहर जाने लगी तो मैंने उन्हें रोक लिया और कहा कि अम्मा, आप भी हमारे पास बैठे, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अम्मा ने हम तीनों को देखा, फिर गहरा सांस भरते हुए मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा कि अम्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है और उम्मीद है कि आप इसका जवाब सच सच बताएंगी। मेरे इस तरह से कहने पर अम्मा कहने लगी, हाँ पूछो, क्या पूछना है अली बेटा, मैं सब कुछ सच बताऊंगी। अम्मा ने कहा तो मैं चंद लम्हों के वक्फे के बाद उनसे कहने लगा, अम्मा मुझे सच सच बताएं, ये जो इतना कीमती सामान आप लेकर आई हैं, ये कहाँ से लाई हैं और किस तरह आपने इसे हासिल किया है। मैंने 2 टोक अंदाज में अम्मा से पूछा। अम्मा पहले तो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखती रही, फिर कहने लगी, मुझे मालूम है जिस दिन से मैं वो सामान लेकर आई हूँ तुम्हारे दिल में अजीब से वसवसे सर उठा रहे हैं। तुम बहुत सारे शकूक व शुबहात का शिकार हो। तुम्हें लगता है मैंने वो सामान चुराया है या मैंने किसी के पैसे चुरा कर वो सामान खरीदा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ऐसा हरगिज नहीं है। ना तो मैंने वो सामान चुराया है, ना ही मैंने आज तक कभी चोरी की है। वो सारा सामान मेरा है और मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। अम्मा जन्नते ने कहा तो मैं और अम्मी और अब्बू हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। कहने लगे, अपने घर से? आपका घर कहाँ है? आपने पहले तो कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि आपको यहाँ पर आए हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी आपके मुंह से अपने घर के लफ्ज नहीं सुने, तो फिर अचानक से आपका घर कहाँ से आ गया? मैंने हैरत भरे लहजे में अम्मा जन्नते से पूछा। मेरी बात सुनकर अम्मा चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगी, मैं अब जो कहूंगी वो सब सच कहूंगी। मुझे मालूम है तुम लोगों के लिए उस सच को हजम करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन यही बेहतर है और मैं तुम लोगों को उस सच से आगाह करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी नज़र में मेरा किरदार मशकूक ना हो, वरना मैंने जितना प्यार और जितना वक्त इस घर को दिया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अम्मा ने जरा उदासी से कहा तो मैं पूरी तरह अम्मा की तरफ मतवज्जा हो गया। फिर अम्मा कहने लगी कि दरअसल मैं जो दिखाई देती हूँ वो नहीं हूँ और मैं जो नजर नहीं आती वही मेरा असल है। अम्मा के ये कहने पर हम तीनों की आंखों में उलझन तैर गई, लेकिन किसी ने अम्मा को नहीं टोका। अम्मा कहने लगी कि मैं एक जिन जाती हूँ और शाह जिन्नात की महबूब बीवी हूँ। अम्मा जन्नते ने अभी इतना ही कहा था कि मैं हैरत और खौफ के मारे उछल पड़ा, जबकि अम्मी और अब्बू भी अपनी जगह खौफजदा थे। मैं अम्मा की तरफ मुसलसल देखता रहा, फिर उनसे कहा, जिनजादी, और आप अम्मा, आप ये क्या मजाक कर रही हैं? मैंने अम्मा की बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं जो कहूंगी तुम्हें उस पर यकीन करना होगा और वही हकीकत है। मैं एक जिनजादी हूँ और शाह जिन्नात की बहुत महबूब बीवी भी थी। मैं महल में बहुत गुरूर और शान के साथ रहती थी। मेरा महल में बहुत ज्यादा रोब था, मुलाजिम मेरे आगे कांपते थे, लेकिन शाह जिन्नात की मोहब्बत ने मुझे इतना मगरूर और घुमंडी कर दिया था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं थी। यूं तो मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी, एक से बढ़कर एक कीमती चीज और लिबास मेरे बिना कहे मेरे कमरे में पहुंच जाते थे। मैं जो फरमाइश मुंह से निकालती वो अगले ही लम्हे पूरी कर दी जाती थी। लेकिन औलाद एक ऐसी चीज है जो किसी भी तरह से खरीदी नहीं जा सकती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मुझे औलाद से नहीं नवाजा गया। मैं अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मैंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं महल से निकल जाती और घंटों सड़कों पर मारी मारी फिरती रहती। मेरा अजीब सा हुलिया लोगों को दर्ज करने पर मजबूर कर देता और वो अक्सर मेरे आगे खैरात फेंक देते।
لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں شاہ جنات کی وہی گھمنڈی اور مغرور بیوی ہوں جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ لیکن اب ایک اولاد پانے کی چاہت نے مجھے اتنا لاچار کر دیا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ یوں ہی محل سے نکل جانے کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور ایک دن میں اپنی دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آ گئی۔ میں یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن واپسی کا راستہ مجھ سے کھو گیا تھا، اور یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا اپنا ہو۔ میں پریشانی کے مارے ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دم تم دکھائی دیے۔ تم پہلی نظر میں مجھے اچھے لگے۔ مجھے ایسے لگا میری مامتا کی تسکین ہو گئی ہو۔ تم بالکل مجھے اپنی اولاد کی طرح لگے۔ تم تب صرف چند ماہ کے تھے۔ میں نے بے ساختہ تمہیں تھامنا چاہا، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں گود میں اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے اپنی آغوش میں لیا ہو۔ میں تمہیں دور سے دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کے بعد میری مامتا بے چین ہو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ کہیں گم ہو گیا ہے، اور تمہیں دیکھ کر وہ احساس دوبارہ شدت سے ہونے لگا۔ میں اب تمہیں ڈھونڈنے لگی۔ میں چاہنے لگی تھی کہ تمہارے پاس رہوں، تمہارے ساتھ رہوں، اور پھر ایک دن مجھے دوبارہ تم دکھائی دیے۔ اب کی بار قسمت مجھ پر مہربان تھی یا کیا تھا؟ میں نے تمہیں ہاتھ لگا کر دیکھا، اور میرے دل کے اندر تمہارے لیے اتنی محبت پھوٹ پڑی کہ میں خود بھی حیران رہ گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ پلان بنا کر میں تمہارے گھر میں آ گئی۔ میں نے اس دنیا کو بھلا دیا۔ جنات کو خبر ہو گئی تھی کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لینے آئے تھے، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں تمہارے پاس رہنا چاہتی تھی، چونکہ تمہارے ماں باپ نے میرے اوپر مہربانی کی تھی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس طرح مجھے تمہارے پاس رہنے میں آسانی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور تمہارے لیے تو مجھے یہ سادہ زندگی بھی قبول تھی۔ میں محل کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے وہ عیش و آرام نہیں چاہیے تھا جہاں تم نہ تھے۔ یوں میں یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ تب تم 3 سال کے ہو چکے تھے کہ ایک رات شاہ جنات مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں یہ تھا کہ وہ بھی تمہیں یہاں سے لے جائیں گے اور اپنے محل میں رکھ کر تمہاری پرورش کریں گے، لیکن میں نے محل میں واپس آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب تک علی بڑا نہیں ہو جاتا، میں جب تک واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے علی کے ساتھ رہنے دے۔ جس دن میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ شاہ جنات مجھے یہاں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میری محبت کے آگے وہ بھی مجبور ہو گئے، یہاں سے مایوس لوٹ گئے۔ میرے لیے تو اب ساری دنیا صرف تم ہی تھے۔ میں تمہارے کام کرتی، تمہارے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی، اور جب تم مجھے اپنی زبان میں اماں کہہ کر پکارتے تو میرا دل کھل اٹھتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت قیمتی تھا۔ یوں تمہارے ساتھ گزاری ساری زندگی ایک لمحہ لگتی، اور اب جب کہ تمہاری شادی تھی تو میں بھی تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اپنے محل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری وجہ سے میں وہاں سے نکلی تھی، اور تمہاری وجہ سے میں وہاں پر واپس گئی۔ یہ سب قیمتی زیور اور یہ لباس، یہ سب میں وہاں سے لے کر آئی ہوں تاکہ اپنی بہو کو تحفے میں دے سکوں۔ لیکن شاید میری محبت تمہیں دھوکہ لگے اور تمہیں لگا کہ میں ایک فراڈ ہوں، اسی لیے تم نے مجھ پر شک کیا۔ حالانکہ اتنے سال ہو گئے مجھے تمہارے ساتھ یہاں پر رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ اماں نے دکھی لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کیا، اور میں اس وقت ایسے تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری حالت اس وقت شرمندگی سے بھرپور تھی۔ میں اماں جنت سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے انہیں اتنا گہرا دکھ دیا تھا کہ اس دکھ کو بھرنے میں شاید ایک اور زندگی نکل جاتی۔ شرمندگی کے مارے میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ امی ابو کی اماں جنت سے کیا بات ہوئی، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اماں جنت کہیں نظر نہیں آئی۔ اماں جنت اس گھر سے کیا چلی گئیں، اس گھر میں جیسے رونق ہی ختم ہو گئی۔ یہاں پر اب سناٹا بولتا تھا۔ یوں تو میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن اماں جنت کی کمی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ رہتا۔ امی ابو خود اس دن کے واقعے کے بعد سے کچھ پریشان رہتے، لیکن انہوں نے کبھی اماں جنت کا ذکر میرے سامنے نہیں کیا۔ میں خود کو کوستا تھا
کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں نے اماں جنتیں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ان کی محبت پر شک کیا۔ وہ یہاں پر رہ رہی تھیں، بہت سکون اور خوشی کے ساتھ دن گزار رہی تھیں، تو پھر میں کون ہوتا تھا انہیں الزام دیتے ہوئے؟ وہ اتنے سالوں کے ساتھ اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر میرے پاس رہ رہی تھیں، صرف میری محبت کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کسی بھی طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا انہیں ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میرے پاس پچھتاوے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اس دن کے بعد سے میں مسلسل پچھتا رہا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا، دل ہی دل میں دعائیں مانگتا تھا کہ ایک بار اماں جنتیں کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے اور میں ان کے آگے حاضر ہو کر ان سے معافی مانگ سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ان کے ٹھکانے کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنی شادی کی تاریخ کچھ آگے بڑھوا لی، کیونکہ ابھی میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امی ابھی بھی میری ذہنی حالت دیکھ رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور تاریخ آگے کر دی گئی۔ میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو یونیورسٹی سے سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ امی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اماں جنتیں کی طرح انہیں میری پسند ناپسند کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت رہا تھا کہ اماں جنتیں نے میرا خیال شہزادوں کی طرح رکھا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، رونے لگتا، اماں جنتیں کو پکارنے لگتا، لیکن اماں تو ایسی ناراض ہوئیں کہ اب اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ اس گھر میں آئی ہی نہیں۔ اور پھر اس شدید پریشانی اور ٹینشن نے ایک دن میرے اعصاب پر بہت بری طرح اثر ڈالا۔ میں بیمار ہو گیا۔ بیماری کے دوران بھی امی ابو نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا، اور پھر بھی اس دوران بھی مجھے اماں جنتیں کا ہی خیال تھا، لیکن اماں جنتیں نہیں آئیں۔ اور پھر میرا انتظار 2 دن کے بعد ختم ہو گیا، جب میری طبیعت اچھی خاصی خراب تھی۔ میں نے رو رو کر اماں جنتیں کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ بس ایک بار آ جاؤ، دیکھ لو میں کس حال میں ہوں۔ اماں جنتیں نے نہ جانے میری پکار سنی یا نہیں سنی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے کمرے میں ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھا، کیونکہ وہ خوشبو میں نے تو نہیں لگائی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں سے مسلسل آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دم مجھے اماں جنتیں دکھائی دی۔ اماں جنتیں جنہیں اس طرح سے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے حیرت سے گنگ رہ گیا۔ اماں جنتیں اس وقت سادہ سے حلیے میں نہیں تھیں جو کہ ہمارے گھر میں اپنایا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے محل کے طور طریقوں کے مطابق اسی لباس میں ملبوس تھیں۔ انہوں نے ایک شاہانہ لباس زیبتن کر رکھا تھا اور کافی زیور بھی ان کے جسم پر موجود تھا۔ اماں جنتیں کو دیکھ کر میں بے ساختہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری کمر تھپکنے لگی تو میں نے روتے روتے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ایسے ہوگا۔ میں اس دن سے پچھتا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ بار بار مجھے جھٹک رہی تھی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اماں سے معافی مانگی۔ اماں نے ایک دم میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگی میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے معافی مانگو، میں تو بس اس لیے یہاں سے چلی گئی تھی کہ تمہیں میرے ہونے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کا اظہار کرو، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے بیزار ہو جاؤ، اسی لیے خاموشی سے یہاں سے چلی گئی۔ مجھے آخر ایک دن جانا تو تھا ہی، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ تم سے ناراض ہوں یا میں تم سے دور رہ سکتی ہوں۔ میں کبھی کبھی تم سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی، لیکن اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں دوبارہ یہاں پر آ جاؤں۔ مجھے اب اپنے محل میں رہنا ہے، شاہ جنات کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے جتنا عرصہ ان سے دور رہنا تھا رہ لیا، اب اور نہیں۔ اماں جنتیں نے صاف صاف مجھ سے کہا تو میں انہیں دیکھ کر رہ گیا، اور پھر ایک آخری کوشش کے طور پر ان سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہاں پر رہیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ ابھی بھی اپنا ارادہ بدل لیں۔ لیکن اماں جنتیں کہنے لگیں کہ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، مجھے اب اپنے محل میں ہی رہنا ہے۔ اماں جنتیں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ اماں بھی کچھ دیر خاموش رہیں،
फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उन्हें रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया। ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था। अब मैं किस मुंह से उन्हें हक जताकर रोक लेता। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि अम्मा मुझसे नाराज नहीं है। अम्मा वहां से चली गई और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक बार फिर मेरे हाथ खाली रह गए। उस दिन के बाद से अब मैं काफी हद तक संभल चुका था। अब मैं अपनी रूटीन में दोबारा मसरूफ हो गया था। मुझे वापस नॉर्मल होता देखकर अम्मी ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी और अब की बार मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था कि अब अम्मा जन्नतें नहीं आएंगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरी शादी के मौके पर वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को बहुत सारे कीमती तोहफे से नवाजा और हमारे लिए बहुत दुआएं दी। मैं इस बात के लिए अम्मा का बहुत मशकूर था कि वो मेरी शादी पर आई। लेकिन उस दिन के बाद से अम्मा जन्नतें मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई। आज मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन फिर भी जब कभी मुझे अम्मा जन्नतें की याद सताती है तो मैं उनके दिए हुए तोहफे निकाल कर उन्हें देखने लगता हूँ। मेरी बीवी भी अम्मा जन्नतें के लिए मेरी बेतहाशा मोहब्बत से आगाह है। इसीलिए वो भी मुझे उन लम्हों में तन्हा छोड़ देती है जब मैं और अम्मा आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और मैं अम्मा के सामने एक एक बात खोल देता हूँ। गो कि अम्मा मेरे सामने मौजूद नहीं होती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो जहाँ कहीं भी होंगी मेरी बातें सुन रही होंगी। वो मेरे हालात से मुकम्मल आगाह होंगी क्योंकि एक माँ कैसे अपनी औलाद से अलग हो सकती है। मुझे यकीन था कि मेरे लिए अम्मा की बेतहाशा मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। ताहम गुजरते वक्त के साथ मेरे पछतावे में कमी आ गई थी और अब मैं पहले की निस्बत काफी मुतमईन हो गया था। मैं खुश था कि अम्मा जन्नतें अपने घर वापस लौट गईं और उन्हें दोबारा अपने खानदान का प्यार और साथ नसीब होगा। मैं अम्मा जन्नतें के लिए बहुत खुश था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।